حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی معراج ہوئی، پہلے آسمان پر اللہ نے آپ کو آسمان دنیا پر بلا لیا، آپ نے جب عرض کی اللہ نے سارے پردے زمین کے آسمان کے درمیانوں کے ہٹا دیے، آپ نے نیچے بصارت فرمایا، جب دیکھا تو ایک شخص گناہ کر رہا تھا، آپ نے دعا اس کے لیے فرمائی اللہ کی بارگاہ مولا اس کو غرق فرما دے، اللہ نے اس کو غرق فرما دیا، پھر آپ نے نیچے بصارت فرمایا، پھر بندہ گناہ کرتا نظر آیا، دوسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعائے ضرور فرمائی، اس کو بھی اللہ نے دعا، تیسرے بندے کو بھی تباہ فرمایا، اللہ نے فرمایا جب آپ نے چوتھے بندے کو دیکھا نا پھر آپ دعا فرمانے لگے، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم سونے ہو میری بندیاں تے رحم کرو، میری مخلوق پر رحم کرو، فرمایا پیارے ابراہیم ہم خدا ہیں، ہم مخلوق کے خدا ہیں، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو ہم نے بھی 3 معمولات طے کیے ہیں، 3 باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک میں دیکھتا ہوں میرا بندہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کو تو پتہ ہے کون توبہ کرے گا کہ نہیں، لیکن نہیں 3 باتیں ہیں پیارے ابراہیم، ایک ہم بصارت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے کہ نہیں، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ہم اس کو بخش دیتے ہیں، اونچی کو سبحان اللہ۔ دوسری بات شادی قبلہ سرکار اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم دوسری بات یہ ہے اس کی نسل سے اولاد پیدا ہوگی، وہ نیک ہوگی، اور اس بندے کی گناہگار کی نسل سے اولاد پیدا ہو کر نیک ہوگی، وہ پوری زمین کو ہمیں سجدے کر کر کے معمور کر دے گی، اونچی کو سبحان اللہ۔ تیسرا یہ کہ قیامت کا دن ہوگا، پھر یہ گناہگار بھی ہمارے سامنے آئے گا، میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور ہوں، میں چاہوں گا تو اس کو بخش دوں گا، چاہوں گا تو عذاب کروں گا۔ ہمارے پیارے ابراہیم ذرا رحم کرو میرے بندیاں سے ذرا اونچی کو سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا ہے، جی تجھے حمد ہے خدا، اتنا کریم ہے۔ حضرت ابراہیم پاک کو اللہ نے فرمایا پیارے اب فوراً تشریف لے جائیں نیچے دنیا کے، اس کی وجہ مفسرین نے بیان فرمایا آپ بہت ہی اللہ کی عبادت میں مشہور ہے نا، اللہ کے نبی اور رسول حضور کی ذات سے پاک کے بہت بعد پتہ نہیں کتنا بعد، لیکن جدوں بھی پھر کسی نے مقام ہو حضرت ابراہیم پاک نے اونچی کو سبحان اللہ۔ آئیں تسی لیٹ آؤ تو بابا سارے دن تے کرتا کہ 2:15 بجانے چاہیے، لیکن نہیں اسی 2 بجے پورا کرنا کو سبحان اللہ۔ رات ٹائم نہ کرو اللہ علیہ خدا دی کر شوق لے کے سرکار دیاں گلاں ہیں، اللہ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ وہ شاعر نے بات کیا، ہم کہتے ہیں نا ہمیں عشق ملے، ذوق ملے، راحت ملے، ہم بھی نیک ہو جاؤ، میں چاہتے ہو ملے ذوق آنکھیں بہیں آنسو بہیں، چاہتے ہو ملے ذوق آنسو بہیں، لغو باتوں سے بند اپنے لب کیجئے۔ ہم فضولیات میں ٹائم گزارتے ہیں، فضولیات کو چھوڑو، سرکار کا ذکر کیا کرو، جب سرکار کا ذکر کرو گے تو عین ذکر خدا ہے، تو ذکر خدا کی برکت سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے جو داغ لگے بکھر جاتے ہیں، دل نکھر جاتا ہے عشق رسول سے، پاکیزگی طہارت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہوں نے کہا شک ہی کوئی نہیں، پکی گل ہے اللہ کا ذکر نہ تھے دلوں کا سکون۔ یہ تو علاوہ تو سرکار کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ بولو کس کا ذکر ہے؟ اتنا نہیں اونچی کو سارے بولو، سارے کس کا ذکر ہے؟ سرکار کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ جس کا ذکر خدا کا ذکر ہو اس کی مثال کون بنے؟ نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ پاک کی معراج، اللہ 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 نے فرمایا پیارے وضو فرمایا آپ نے، صاف اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، 40 دن روزے رکھے کوہ طور پر، فرمایا پیارے آ جائے، کلام ہوا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ جب اللہ نے پیاری پیاری باتیں آپ سے فرمائی ہیں نا، میں ایک گل کرا، کسی نعت خان دی سونی جی آواز ہوئے نا مٹھی، وہ گل کرے سائیں دی نہ سمجھ، دل کرتا پھر پڑھتا ہی رہے۔ اب ویسے رضا قادری صاحب بیٹھے ہون، وہ پڑھتے ہون، بندہ کہتا یار پڑھتے ہی رہے، پڑھتے۔ تو جس نے خدا کی آواز سن لی ہو، آواز میں کلام، جس نے خدا کا، اللہ آوازوں سے پاک ہے، جس نے خدا کا کلام سن لیا ہو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ کوئی بندہ گزرے ہے نا خوبصورت اس کی آواز ہو، ایسے پڑھتے پڑھتے آپ کے قریب سے ایسے گلی سے گزرے، آپ اسے دیکھ نہ رہے ہوں، آپ کے قریب سے خوبصورت آواز میں نعت سی پڑھتے پڑھتے گزرے،
تو آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں اس کو دیکھوں کتنی سونی آواز ہے اس کی؟ یار بولو تے صحیح، دل میں آئے گی بات کہ نہیں؟ آپ کے دل میں بات ہے سونے ہیں ایڈا سونا کلام ہے، میں نے اپنی ذات کا دیدار بھی تے کرا دے ہے نا۔ اپنے عرض کی مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما، اپنا چلوا کرا مولا۔ پیارے موسیٰ اللہ اترا نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، اچھی کو ذرا۔ اب میں آؤں گا سرکار کی طرف کو سبحان اللہ۔ یار ادھر نہیں، ادھر والے نہیں بول دے، اچھی کو سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے آپ نہیں دیکھ سکتے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پیارے دیکھ نہیں سکتے، ایک بات کرتے ہیں، اچھا ایسا ہو ہم ڈالیں گے تجلی ایک کوہ طور پر، آپ ادھر بصارت فرما لیجئے گا، پھر بعد کی بات کریں گے۔ تجلی اللہ نے نازل فرمائی، کوہ طور پہاڑ جل گیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے۔ جب ہوش آئی تو خدا کی قسم پہاڑ شاڑ سڑے پہ سے وہ سرما بن گیا۔ اچھی کو سبحان۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب آپ کو معراج کرائیے نا تو 21 فرسخ 7 فرسخ یا 21 میل اللہ نے پہاڑ کے ارد گرد بادل ڈال دیا، بادل کو بھیج دیا، اس نے گھیر لیا، جتنے پرندے تھے سارے چلے گئے، فرشتے حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین ہیں نا ان کو بھی اللہ نے دور فرما دیا۔ فرمایا کلیم، یہ معراج ہے کلیم کی، جب معراج ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی باتوں میں داخل ہوتا، اچھی بولو۔ حتیٰ کہ کرامن کاتبین جیسے مقرب فرشتے وہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ نے فرمایا ان کو بھی الگ ہو جائے۔ اور پھر ایک روایت پاک میں جب آپ نے معراج فرمائی ہے نا تو سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے غالباً، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کلام سنا نا اللہ کا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا تو 10 فرسخ یعنی 30 میل دور کالی رات کے اندر، کالے پتھر کے اندر جو چونٹی بیٹھی ہوتی تھی نا اس کے رینگنے کی آواز بھی آپ سماعت فرما لیتے تھے۔ اچھی کو سبحان۔ دیکھنے کے متعلق بھی ہے، لیکن ہن سرکار دی گل کری، محبوب کی باری ہے معراج کی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب میں سرکار کی عزت پوچھتے ہو، فرمایا عرش خدا کے بیٹھتے مصطفیٰ ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ پچھلی مرتبہ میں آپ کو معراج سناتے سناتے وہ آگے تک چلا گیا سے، اب تھوڑا سا ٹچ کیونکہ کچھ حصہ ہو گیا بیان۔ اب دیکھیں بیت اللہ سے بھی حضور تشریف لے گئے آگے۔ اب پہلی سواری تھی براق، دوسری سواری بنی سیڑھی۔ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جہاں وہ آنکھ کھولتے اس کی پہلی نظر پڑتی تھی ادھر اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ کتنی تیز رفتار تھی، اس نے تو پہلے قدم میں بیت المقدس تک حضور کی بارگاہ میں خدمت پیش کر لی ہو۔ اچھی کو سبحان۔ ایک مزے کی بات، جب میرے آقا حضور علیہ السلام معراج شریف کی رات براق کی پشت پر سوار تھے نا، اب یہ جو کہتے ہیں حضور کو اپنے جیسا ان کو پکڑو جہاز کی پشت پر باندھ دو، 800 کلومیٹر فی گھنٹہ چلتا ہے جہاز، دیکھنا یہ بچتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے شاپر میں نہیں بچنا، انہوں نے پڑک کے اڑ جانے۔ 800 کلومیٹر دی رفتار تے نہیں، صرف 200 کلومیٹر دی رفتار تے چلاؤ، انہوں بن دو پٹ کے دیکھو گے بچتے ہیں۔ تسی تو عرب شریف حاضر ہوں گے تنوع یہ کوئی نہیں لبنے۔ اچھی کو نا سبحان اللہ۔ اس محبوب کی شان اور عزت کو سمجھو کہ جو بغیر کسی اور سامان کے اپنی دستار مبارک باندھے ہوئے اتنی تیز رفتار سواری جسے براق، یہ برق کا مبالغہ ہے شادی، مبالغہ برق کا۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، ایسے آنکھ جب کو بجلی پہلے چلی جاتی ہے استاد جی، آنکھ جب کو تو بجلی آگے نکل جاتی ہے۔ اب سمجھو کہ بڑا کا مبالغہ ہے، یہ مبالغہ کہتے ہیں جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے۔ اتنی تیز رفتار سواری کے جہاں اس کی پہلی نگاہ جائے، قدم وہاں پڑے، میرے حضور اتنی تیز سواری پر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم راوی کہتے ہیں حضور کا شملہ بھی نہیں ہلا۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ حضور کا شملہ مبارک بھی نہیں ہلا، تیری پرکھچیاں نہ بچے سرکار کا شملہ مبارک نہ ہلے۔ اور کیسی مزے کی بات یہ ہے کہ حضور براق کے پشت پر تشریف فرما ہے، اونچے جاڑے اڑتے ہوئے
بڑھا کے جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ پاک علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھنے، حضور نے فرمایا ہم نے بصارت فرمایا۔ اس بات کو سمجھو، اب بندہ کھڑے ہو کے کچھ بھی تو کر سکتا ہے نا، حضور نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی نظر اطہر کا عالم کیا ہوگا، بندہ اتنی سپیڈ سے گزرے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اب چلے، کسی چیز کے اوپر بیٹھے ہو تو آپ کو نیچے کچھ نظر آئے گا، کچھ دیکھ سکو گے؟ یہ سرکار کی نگاہ کا عالم ہے۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ پھر وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات حضور فرماتے جب ہم تشریف فرما بیت المقدس میں تو حضرت موسیٰ آگے تھے، اونچی کو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ آگے تھے۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ پتہ نہیں حضرت موسیٰ پاک معاذ اللہ حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے حضور کی، نہیں، وہ جو حضور تشریف فرما ہوئے نا بیت المقدس، وہ بڑھا کی سپیڈ تھی، اونچی کو سبحان اللہ، وہ تھی سپیڈ بڑھا کی۔ حضور اپنی سپیڈ سے نہیں تشریف لگے، حضور کی سپیڈ کی عالم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ بات سن، کیونکہ کسی نبی پاک کی جو رفتار ہے نا اس کی، ان کی طاقت کے سامنے مخلوق کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ تو براق میر کیسے آپ سے پہلے پہنچ جاتا؟ اب اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اب کمال کی شان، 5 سواریاں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی معراج شریف کی رات، پہلی براق، دوسری سیڑھی، پھر فرشتوں کے پر، چوتھے جبریل امین، 5واں رف رف۔ اب ہر سواری کی سپیڈ جو تھی براق کی سپیڈ، اس سے زیادہ تھی سیڑھی کی سپیڈ، اونچی کو سبحان اللہ۔ یہ 500 سال کا فاصلہ سیڑھی ایسے طے کر لیتی تھی قدم اٹھا کر۔ اب دیکھیں کہ کیسی مزے کی بات ہے، جو رفتار سیڑھی کی، جو براق کی تھی، اس سے بڑھ کر رفتار تھی سیڑھی کی، جو سیڑھی کی رفتار تھی اس سے بڑھ کر فرشتوں کے پروں کی، جو فرشتوں کی رفتار تھی اس سے بڑھ کر جبریل امین امام الملائکہ کی رفتار تھی، اس سے بڑھ کر رف رف کی رفتار تھی۔ خدا کی قسم راوی لکھتی ہیں کہ ان 5 سواریوں نے ادھر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا سے آگے، جو عرشوں سے آگے جا کر رف رف ایک خاص مقام پر رک گیا۔ جتنا فاصلہ ان ساری سواریوں نے سارے قدموں میں طے کیا تھا، میرے حضور کی رفتار کا عالم یہ تھا، سرکار نے ایک قدم اٹھا کر اس سے بڑھ کر فاصلہ طے فرمایا۔ سرکار نے ایک قدم اٹھایا تو اس سے بڑھ کر اللہ نے فاصلہ طے فرما دیا۔ اور جبریل امین کو ہن ٹائم تھوڑا میں تانوں کی سناواں، تسی آنے بڑی لیٹ ہو، دل کردا تسی ٹائم نہ آو تے میں تانوں سناواں، پر سنو، جبریل امین پاک گئے سدرۃ المنتہا پر، حضور کے پیچھے حضور نے فرمایا تھا جبریل اپنا اصلی صورت دے بخا ذرا۔ جبریل امین نے عرض کی حضور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے، کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، میں جلد کر۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے سدرۃ المنتہا پر، اگلی بات حضور نے فرمایا جبریل اپنی اصلی صورت میں آ گیا، 600 پر ہیں، 300، یہ پر ایک کھولے دعا کھولے، مشرق مغرب ڈانپ لے، سارا آسمانوں میں پہنچ کے زمین، اتنا بڑا جبریل، سبحان اللہ، کتنی طاقت ہوگی جبریل امین پاک کی، میری سرکار کی طاقت بھی سننا، اونچی کو سبحان اللہ۔ جب حضور نے بصارت فرما لیا نا، حضور آگے بڑھنے لگے، جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا حضور، یہ مولانا روم لکھتے ہیں شاہ جی، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، میں مولوی تب تک مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریزی کا غلام نہ بن جائے، کسی اللہ والے کی نگاہ کا اثر نہ ہو جائے، کوئی عطار اسے مہکا نہ دے، تب مولوی تب تک مولائے روم نہیں بن سکتا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جبریل امین پاک نے عرض کی حضور اپنی اصلی صورت، فرمایا جبریل تیری سدرۃ المنتہا پر تھی، ہماری اصلی صورت دیکھنی ہے تو اس سے آگے آنا پڑے گا، اونچی کو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین پاک نے ہاتھ مان لی، حضور نے فرمایا آنا آگے تجھے دکھلائے اپنی اصلی صورت، اور کی آقا ایک قدم بھی آگے اٹھایا، پوڑے کے جتنا بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ راوی لکھتے ہیں خدا کی قسم، مولانا روح فرماتے ہیں حضور کی اصلی صورت نہیں، خدا کی قسم اگر میری سرکار اپنے جو 70,000 بشریت کے پردے اللہ نے حضور کے حسن پر ڈالے ہیں، ان میں سے مولانا روح فرماتے ہیں حضور ایک
پردہ اٹھا دیتے، جبریل امین کی نظر حضور کے وضحا والے چہرے انور پر نہیں، صرف حضور کے مبارک قدموں پر پڑتی جو زمین پر لگتے ہیں، تو رب ان قدموں کی اس جگہ کی قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم پردہ ایک اٹھتا، نظر جبریل کی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے قدموں پر پڑتی، خدا کی قسم پڑتے ہی جبریل بے ہوش ہو کر گر جاتا، قیامت تک اسے ہوش نہ آتی، قیامت تک اسے ہوش صرف قدم مصطفیٰ دیکھنے پر۔ فرمایا پردہ اٹھایا ہے یار نے، یہ معراج راز سی محبت آندا جڑا کسی دی سمجھ وچ نہیں ہے۔ سرکار کی حقیقت کو کون جانے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تم بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے، کوئی نبی کوئی رسول، حضرت موسیٰ پاک نے بھی عرض کی تھی۔ اب ٹائم ہو گیا مکمل، اگلی باری سے وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ، سارے بلند اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول